الحمد للمحمود الواحد المعبود حمدا يدوم سرمدا وليس يحصى عددا ثم الصلاة دائما تغشى النبي الخاتما خير الورى محمدا ما طار طير وشدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی تاریخ. معراج کا سفر. ہجرت سے 1 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی جس کو معراج کہتے ہیں. قرآن کریم میں بھی صراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہے. جب آپ کی عمر مبارک 51 سال 9 ماہ ہوئی تو رات کے وقت آپ کو مسجد حرام لایا گیا اور زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان براق نامی سواری پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے. یہاں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. اس کے بعد 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے. ہر آسمان پر الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوئی. 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل ساتھ رہے. اس کے بعد آپ تنہا آگے بڑھے اور اس مقام تک پہنچے جہاں تک فرشتے بھی نہیں جا سکتے. یہاں آپ کو اللہ کے دیدار اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. یہیں 5 نمازیں تحفے میں دی گئی. اس کے بعد بیت المقدس واپس آئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے. اس اہم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنکھ نہ کسی طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. انہوں نے اپنے رب کی قدرت کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے. یہ سورہ نجم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، زمین کا سمیٹ لیا جانا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے ہوئے تھے. اس دن سورج اتنی آب و تاب کے ساتھ نکلا کہ میں نے اتنی تابناکی کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا تھا. چنانچہ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ معلوم کی تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مدینہ منورہ میں معاویہ ابن معاویہ اللیثی کی وفات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے اتارے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بنا پر یہ درجہ حاصل ہوا؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ حضرت معاویہ رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. حضرت جبرائیل نے عرض کیا اگر آپ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو میں زمین کو سمیٹ لوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. چنانچہ زمین سمیٹ لی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر واپس تبوک آ گئے. ایک فرض کے بارے میں میت کا قرض ادا کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کروایا. حالانکہ تم لوگ قرآن پاک میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو. فائدہ: اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مال وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں ختم ہو جائے. یہاں ہم قرض گیا گھاس چرنے اور آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. والد کی میت گھر میں ہے اور تقسیم ہو رہی ہے. افسوس کی بات. ایک سنت کے بارے میں قیامت کی رسوائی سے بچنے کی دعا. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے نجات پانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرے. یہ سورہ شعراء کی آیت ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا. ایک اہم عمل کی فضیلت اذان دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور ہر روز اذان کے بدلے اس کے لیے 60 نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہر تکبیر پر 30 نیکیاں ملیں گی. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں سورہ حامیم سجدہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کے دوران یعنی تلاوت کے دوران شور مچایا کرو. امید ہے کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ گے. ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یقیناً ہم ان کو ان برے اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے.
نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے۔ سورہ نحل قرآن کریم میں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ بڑی خیر و برکت کی چیز نازل فرمائی ہے۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور بلا شبہ آخرت کا گھر تو دنیا کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے، اور واقعی وہ پرہیزگار لوگوں کا بہت ہی اچھا گھر ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں کافر کی بدحالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے گا، اے میرے پروردگار جہنم میں ڈال کر مجھے اس عذاب سے نجات دے دیجیے۔ تو جہنم میں تو آرام ہے ہی نہیں، یعنی آسمان سے گرے کھجور پہ اٹکے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے شفا حاصل ہوگی، بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک و تصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ ہوگا اے اللہ میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان یعنی اللہ کی عبادت کرو اور کھانا کھلایا کرو، اور سلام کو عام کرو یعنی ہر مسلمان کو سلام کرو خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ کتنا آسان راستہ ہے جنت جانے کا، بشرطے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔